کیونکہ ایک طرف ہم اپنے بچوں، اپنے صحافیوں کے بچوں کی خوشی، ان کی پذیرائی کے لیے تقریب تقسیم انعامات کر رہا ہے، اور میں نے سیکنڈ پوزیشن لیا. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جو بچے دماغ استعمال کرتے ہیں وہ چاند پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ایٹم بم بناتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ انجینئر بن جاتا ہے، وہ ایک اچھا پائلٹ بن جاتا ہے، وہ ایک اچھا سماجی کارکن بن جاتا ہے، وہ ایک اچھا بزنسمین بن جاتا ہے، وہ ایک اچھا ٹیچر بن جاتا ہے. جو لوگ دماغ استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ پیٹ کا استعمال کرتے ہیں ہر کام کو نہیں ہے. دماغ استعمال کرتے ہیں. گاؤں میں پاس چند سیکنڈ ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ کوشش کریں دماغ استعمال کریں. نہیں ہوا تو بچی کو دے دو. میڈم کا نام کیا ہے؟ آپ ادھر آئے، آپ اس سائڈ پہ آئے. ہاں آپ بھی ٹرائی کریں. کیا بات کوشش کریں، الگ کریں. 1 لاکھ روپیہ کے نام ہے. بات آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں. ان سب کی کام میں بند کریں گے. اب یہ بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو آپ کو بات کرو بیٹا، بات میں آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب یہ الگ ہو جائیں گے کتنے روپے ملیں گے؟ کتنے سے آپ آگے مجھے نہیں اور پاکستان بیڑا آ جاتا ہے. کیا معاشرے بھی کمپرومائز کرتے ہیں؟ ٹھیک اپنا حصہ بھی کسی کو دے نہیں کرے گا. آپ میرے سے سیکھو میں کیسے نہیں کرتا ہوں، میں کیسے نہیں کرتا ہوں. جب میں کہا ہوں السلام علیکم.
تقریب کے ہمارے مہمان خصوصی مزمل اسلم صاحب مشیر خزانہ خیبر پختونخوا تشریف لا چکے ہیں. مزمل اسلم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور یہ محمد سلیم بھائی نے کوئی میجک وہ کیا کہ ہمارے مہمان خصوصی صاحب پہنچ گئے. بہت شکریہ. اچھا یہ جو آئٹم ہے بڑا پیارا آئٹم ہے. اس کے لیے ان کے کوئی بڑی سسٹر بڑے بھائی کی ضرورت پڑ رہی ہے. اگر کپل ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں کپل میں کون شادی شدہ جوڑا ہے؟ آگے آگے کوئی نہیں ہے. اچھا آئے ہو گئے نہیں چاہتے دیکھ کے لیے آگے چلے دو جملے چلو. ہاں چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے. یہ بڑا مطلب آئٹم ہے. آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا. پہلے جو ہمارا مہمان ہے ان کو مضبوط پلیٹنگ ہونی چاہیے. ڈی جی کلچر اینڈ ٹورزم ہمارے معزز مہمان شاہد خان صاحب تشریف لا چکے ہیں. بہت شکریہ. خوش آمدید. اچھا یہ اور اس بیگ کو چیک کرے گا. اس میں کیا ہے؟ یہ رومال آپ اس پر رکھیں. ہاں سرحدی صاحب یہ پورا تیل غائب کر دیں ان سے. سر آپ بتائیں آپ کا نظر صحیح ہے؟ اچھا سر تھوڑا سا بریک ہوتا ہے. تھوڑا سا بریک ہوتا ہے. نہیں خیر جس طرح آپ کی موومنٹ ہو ویسے کرو. ہاں ٹھیک ہے. تالی ہو جائے اس موومنٹ کی. ہاں اب آپ ذرا بچے چیک کریں گا. آپ کیا کو کہا یہ رومال لکھا ہے. رومال ہے یہ صحیح ہے. واپس رکھ دیں. واپس رکھ دیں. واپس رکھ دیں. یہ آپ نے کہا ہے وہ بڑا ہوا ہے. اب آپ نے کہا اچھا 2 گھنٹہ
अलाउ करना मतलब क्लैपिंग होनी चाहिए सलीम भाई के लिए। क्लैपिंग जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये शो अच्छा लगा होगा। अल्लाह करे कोई ऐसा अच्छा मौसम, एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा वक्त आए और फिर सेलिब्रेशन आपके सामने हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के लिए ताज़े हो जाए। आप सबका आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ऐसे बहुत सारी खुशियाँ और ऐसे आज़ादियाँ हमें मिले जिस तरह आज आप लोग आए हैं और खुले खुदा में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क अमन आए और हम इसी तरह के ऐसे तकरीबात मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुज़म्मिल असलम साहब, वज़ीर ख़ज़ाना सूबा खैबर पख्तूनख्वा, मोहतरम MD साहब बैंक ऑफ खैबर, CEO बैंक ऑफ खैबर हसन रज़ा साहब, मोहतरम शाहिद खान साहब डायरेक्टर जनरल कल्चरल एंड टूरिज़्म अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा, मोहतरम शमीम शाहिद साहब, मोहतरम काशिफुद्दीन सैयद साहब सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मोहतरम अलमगीर ख़ान साहब जनरल सेक्रेटरी, मोहतरम जोल हक साहब नायब सदर और चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, और मेरे जुमला साथियों, मेहमानान करामी, आप सबको पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से खुश आमदेद। ये प्रोग्राम पेशावर प्रेस क्लब के मरकज़ी प्रोग्राम में से एक है और इसमें हर साल इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं 400 के लगभग मेंबर्स और उनके बच्चे हिस्सा लेते हैं और उन्हें हम कारकर्दगी की बुनियाद पर इम्तिहानात में पोजीशन लेने की बुनियाद पर हम उन बच्चों को नक़द इनामात भी देते हैं, उन्हें मेडल्स भी देते हैं, उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का भी अहतमाम करते हैं। और हमें खुशी है कि इस सफ़र में
اس کار خیر میں بینک آف خیبر مسلسل ہمارے ساتھ ہے. وہ اس صوبے کا بینک ہے, وہ ہمارا بینک ہے, اور یقیناً ہم اس کی فلی اونرشپ لیتے ہیں. اس کے ساتھ کلچر ڈپارٹمنٹ کا جناب شاہد خان صاحب کا, ان کی ٹیم کا بھی دلی شکریہ کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے نہ صرف ہال کا ارینج کیا ہے, بلکہ یہاں پہ میں یہ عرض کروں کہ ہال کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے تھوڑا سا, تو یہ جو چلرز لگے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ انہوں نے راولپنڈی سے کرائے پہ وہ منگائے ہیں انہوں نے ہمارے لیے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک پرسکون ماحول میں یہاں پہ رہیں. اس کے ساتھ دیگر انتظامات بھی کیے ہیں انہوں نے. یقیناً ہم خواہش کریں گے اپنے بھائی سے, مزمل اسلم صاحب سے, جو کہ جن کا میں نے شکریہ ادا نہیں کیا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی یہاں پہ شرکت کی حیثیت دوہری ہے. ایک تو وہ اس صوبے کے وزیر خزانہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تو اس حوالے سے تو مہمان ہیں, لیکن چونکہ وہ ہم میں سے ہیں, وہ میڈیا سے آئے ہیں, تو اس حوالے سے وہ میزبان بھی ہے. پھر پشاور پریس کلب کے خصوصی محسنین میں سے ہیں, تو اس وجہ سے وہ میزبان بھی ہیں یہاں پہ, تو ان کا شکریہ نہیں ادا کیا. بہرحال ان سے یہی درخواست ہے, مزمل صاحب آپ کی مہربانی سے ہمیں پورا 15 کا 15 کروڑ روپے مل گیا گرانٹ کا, اسپیشل گرانٹ کا. جو نئے پریس کلب کی نئی بلڈنگ کا PC1 وہ بھی لکھ دیا ہے. اس کے علاوہ جو انڈومنٹ فنڈ 20 کروڑ تھے 50 کروڑ کرنے کی بات تھی, اس میں پشاور کے لیے علیحدہ انڈومنٹ فنڈ, تو وہ سارے پروجیکٹس ماشاءاللہ بہت ٹھیک طریقے سے ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو نشتر حال ہے ہم اس کی بھی اونرشپ لیتے ہیں, اور شاہد خان صاحب کی موجودگی میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کنٹریبیوٹ اس کے لیے بھی کچھ کریں یقیناً. اور ہم نے آج ایک خصوصی انعام رکھا ہے کہ جو بچہ سب سے زیادہ تالیاں بجائے گا اس کے لیے اسپیشل انعام ہے. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے فاطمہ جو ہے نا سب سے زیادہ تالیاں بجا رہی ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کون یہ ریکارڈ بیٹ کرتا ہے. تو اس سب انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. اور اسی طرح بینک آف خیبر کا جو قابل قدر بینک آف خیبر کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ہمیشہ انہوں نے تھرو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ابھی عالیہ بی بھی آئی ہیں, یقیناً ایک اچھا PR کا جو وہ ہے ایک امیج اور ایک پرسیپشن بن رہا ہے. تو ہماری طرف سے بھی فلی کوآپریشن اور مکمل تعاون آپ ساتھ سب کے ساتھ, اور بچوں کا خصوصی جو ہے شکریہ. اور میں نعرہ لگاؤں گا پاکستان, آپ جو سب سے زیادہ زوردار آواز میں بولے گا زندہ باد, اس کے لیے بھی انعام لگا. پاکستان نہیں تھوڑا اور زور لگا, پاکستان پاکستان. ہماری سپورٹ ہمیشہ رہے گی. آئی تھنک اٹس اے گریٹ کاز. اور میں یہ ضرور کلیئر کر دوں آپ کو کہ بینک آف خیبر دیکھیں آپ کے صوبے کا بینک ہے, اور ہمارا کام ٹھیک ہے بینکنگ کرنا ہے, برانچز میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, والدین ماشاءاللہ جا کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں, آپ سب کرتے ہیں, بٹ ہمارا کام صرف بینکنگ نہیں ہے, ہمیں باقی اور چیزوں میں بھی کرنا ہے کام. جس طرح ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں کر رہے ہیں, وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان کلچر ایز ویل. ابھی DG صاحب بھی مجھ سے کچھ بات کر رہے تھے. سو وی ول کنٹینیو, ہم ایز این انسٹیٹیوشن جو بھی اچھے صوبے کے کام ہیں ہم اس میں کنٹینیو کریں گے. اور ہمارا ایک رشتہ تو ہے ہی پریس کلب کے ساتھ اور جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ. تو میری صرف ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ اچھی خبریں چھاپیں بینک آف خیبر کے بارے میں, کیونکہ ہم کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں. سو جتنا بھی اس کو پازیٹیولی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. باقی ایک دو چیزیں جو کیونکہ ایک طرف ہم اپنے بچوں اپنے صحافیوں کے بچوں کی خوشی ان کی پذیرائی کے لیے تقریب تقسیم انعامات کر رہا ہے. اور میں نے 2nd پوزیشن لیا. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا.
محترم سیکرٹری جناب عالمگیر صاحب، سینئر صحافی صدر پشاور کلب جناب شمیم شاہد صاحب، چیئرمین ایجوکیشن کمیٹی جناب ضیاء الرحمان صاحب، پشاور پریس کلب کے معزز اراکین، ایم ڈی بینک آف خیبر شاہد خان صاحب، ڈی جی کلچر، آپ سب کو السلام علیکم. تمام بچوں آپ سب کو السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 2026 جو کل آئے گی اس کا جو جسے کہتے ہیں کہ سٹارٹ جو ہے اس سے بہترین نہیں ہو سکتا تھا. میرے بچے، میری فیملی آپ ساروں کو پتہ ہے کراچی میں رہتی ہے، تو آج آپ ساروں کے بیچ میں آ کر ایسے لگ رہا ہے کہ میں آج اپنی فیملی میں ہوں. یقین جانیں اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے آج ادھر کھڑے ہو کر، جس کا میں جو ہے اظہار جو ہے اپنے الفاظوں میں نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو پیارے بچوں آپ سب کو جو ہے جشن آزادی مبارک. اب میں جو ہے پشاور پریس کلب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت اور با مقصد تقریب میں شرکت کا موقع دیا، اور میں اس میں ضیاء صاحب پریزیڈنٹ صاحب ان کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس تقریب کے لیے مجھے چنا. وہ جو ہے بلا سکتے تھے اور بھی بہت سارے لوگوں کو. اس سے جو ہے آپ ساروں کی مہمان نوازی اور پیار جھلکتا ہے، اور یہ میں اس کا بہت جسے کہتا ہوں احسان مند ہوں آپ کا، اور آپ کا جو ہوں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کا یہاں مستقبل ہمارے سامنے بیٹھا ہے. آپ کو ساروں کو پتہ ہوگا، آپ سارے بھی ان میں بہت سارے چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن جب ہم آپ کی عمر میں تھے تو اتنے عقل مند نہیں تھے، اتنے سوچ بچار والے نہیں تھے. آج کا جو بچہ ہے وہ ہمیں حیران کر دیتا ہے. اب پوری دنیا میں جس طریقے سے وہ ایک جینزی کا ورڈ شروع ہو رہا ہے، پوری دنیا میں بچوں نے جو ہے دنیا کا نظام سنبھال لیا ہے. تو اب بچوں آپ لوگوں نے جو ہے مطلب اس پاکستان کا، اس ملک کا بھاگ دوڑ آپ نے سنبھالنی نہیں ہے. سب بچے صرف پوزیشن ہولڈر نہیں ہیں، یہ ہمارے خواب ہیں، یہ ہماری امید ہیں، اور یہی بچے آنے والے پاکستان کی قیادت کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سارے جو ہمارے لیڈر ہو، جیسے میں نے آپ ساروں کو بتایا. جشن آزادی اور نئی نسل. مجھے خوشی ہے کہ پشاور پریس کلب نے اس مرتب تقریب تقسیم انعامات کو جشن آزادی کے ساتھ منسلک کیا. میں ابھی جب اندر آ رہا تھا تو ضیاء بھائی کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو دو مزہ جو ہے دوبالا کر دیا، ایک جشن آزادی اور ایک ہمارے بچوں کی جو کامیابی ہے جو انہوں نے سمیٹی ہے اس سال کی، ان دو خوشیوں کو ایک ساتھ سمیٹ دیا. تو یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں خوشی کا دن ہے. اور تمام جو یہاں بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے پوزیشن لی ہے، ان سب کو جو ہے سب سے پہلے تو مبارکباد، اور آپ لوگ کے جو والدین ہیں ان کو بھی اس سے زیادہ مبارکباد کہ آپ کے بچوں نے آپ لوگوں کے لیے پوزیشنز لی. لیکن جن کی پوزیشن نہیں آئی، جیسے میری کبھی بھی پوزیشن نہیں آتی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی پوزیشن نہیں آئی تو وہ جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے. میں جو ہوں بیک بینچر ہوتا تھا اپنے کلاس میں، جو ہے جتنے بھی دوستوں میں ان سے سب سے آگے ہوں. تو ہمت کسی نے کسی سٹیج میں نہیں ہارنی، اور محنت کرتی رہنی ہے، اور اپنے آپ پہ خود اعتمادی سب سے زیادہ ضروری ہے. آزادی صرف ایک دن کا جشن نہیں ہے، آزادی ایک ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری ہم اپنے بچوں کو ایسا پاکستان دیں جہاں ہمیں تعلیم، ہنر، مواقع اور صلاحیتوں کو بروئے لانے کے لیے سازگار ماحول ملے. آج جن بچوں کو میڈلز اور کیش پرائز دیے جا رہے ہیں، میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جو میں پیشگی مبارکباد دے چکا ہوں. کیونکہ بچوں کی کامیابی کے پیچھے بچوں کی محنت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے والدین کی قربانی ہوتی ہے. بچوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ آپ سارے جو ہے صحافی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ کمیونٹی کے جتنے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بچے ہیں. آپ کو میں پچھلے 22 سال سے میڈیا کے ساتھ منسلک ہوں. ان کا کوئی سونے کا وقت نہیں ہوتا آپ کے والدین کا.
ان کا کوئی کام کا وقت نہیں ہے، ان کے کام پہ جانے کا وقت مقرر ہے، واپسی کا وقت مقرر نہیں ہوتا. ان کی ڈیوٹی بارش ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، پتہ نہیں کتنی مصیبتوں میں جو ہے یہ جو ہے قوم کے سامنے جو ہے سچ، قوم کے سامنے حقیقت کو لے کر آتے ہیں. یہ جو آپ کو پال رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، اور یہ جتنی محنت کرتے ہیں اور جتنی اس وقت جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اور پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کی قدر نہیں کی گئی، صحافیوں کو ان کی خدمات کا جائز معاوضہ نہیں دیا گیا. کئی میڈیا ہاؤس کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے اس خطے کی، لیکن کئی سالوں سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ملا. تو کتنے صحافیوں نے ڈبل جابز کر رہے ہیں، کتنے صحافی جو ہیں اور ایکسٹرا اسائنمنٹس کر رہے ہیں، صرف کس لیے کہ ان کے جو خواب ہیں، جو آپ بچے ہو، وہ جو ہیں کل کو جو ہے کامیاب ہو سکیں اور وہ اپنے پیروں میں کھڑے ہو سکیں. تو اپنے ماں باپ کی یہ جو قربانی ہے اس کو بھی ساتھ اس آزادی کے ساتھ نہیں بھولیے گا، یہ بہت ضروری ہے. پشاور پریس کلب کے ساتھ پشاور کی کے پی کی حکومت کا تو ایک تعلق ہے، لیکن میرا ایک ذاتی تعلق ہے، میری ایک ذاتی جسے کہتے ہیں کہ لگاؤ ہے. جب میں یہاں آیا تو مجھے ریاض بھائی نے جو ہے پشاور پریس کلب رمضان سے بلایا، ہم نے بیڈمنٹن کھیلا تھا. اس دن جب میں آیا اور جب پریس کلب میں سے واپس نکلا تو مجھے یہ پتا تھا کہ اور کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو نہ ہو، یہ پشاور کا پریس کلب، پشاور کے صحافی جو ہیں یہ جو ہے میرے پیچھے کھڑے ہوں گے اور جو ہے مجھے ہمت دیں گے کہ اس جو صوبے کے مسائل ہیں اس کو جو ہے ہم دلیری سے اور جو ہے اس کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں. اور آج الحمدللہ اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوتی تو شاید جو اقدامات، جو فیصلے لیے ہیں اس میں شاید وہ جدت نہ ہوتی. تو بہت شکریہ پریس کلب پشاور کا بھی اس سلسلے میں. مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہے کہ جب پریس کلب کی جانب سے کبھی جائز ضرورت یا مسئلے حوالے کے رابطے کیا گیا، میں نے اس کی اطاعت کے مطابق تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. یہ اصل میں مجھے یہ عبارت جو ہے پریس کلب نے دی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ہم استطاعت سے بہت کم کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ لوگوں کا حق بہت زیادہ ہے. اور آپ لوگوں کو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے جو اخبارات کے جو ادارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کا ازالہ جو ہے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے صحافی برادری کو جو ہے باقاعدہ یہ ایک 5واں پلر بن چکا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ٹریکاٹمی آف پاور، یہ ایک 5واں پلر بن چکا ہوا ہے. اس کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کمزور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں میں کیا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی پشاور پریس کلب کی جتنی معاونت ہو سکے گی حکومت خیبر پختونخوا آگے اس کو مزید بڑھ چڑھ کے کرے گی. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن عوامی مفاد اور مشترکہ ترجیح ہونی چاہیے. تعلیم اور ایجوکیشن کی کاوشیں، میں آج خاص طور پہ پریس کلب کی ایجوکیشن کمیٹی اور اس کے چیئرمین ضیاء صاحب کو مبارکباد دوں گا. ضیاء بھائی، آپ نے جو یہ کام کیا ہے، یہ میری 49 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے آج پہلی دفعہ یہ پریس کلب کے پلیٹ فارم سے دیکھا ہے. تو یہ میرے خیال سے آپ نے پورے پاکستان کے پریس کلب میں یہ لیڈ لی ہے، تو یہ آپ کو بہت بہت مبارکباد ہے اس کی. صرف 8 ماہ کے عرصے میں جس انداز میں مختلف تعلیمی اور فلاحی کمیٹی نے کام کیے، یہ خراج تحسین ہے. یہاں پہ جو ہے عمران خان صاحب کا بھی جو ویژن ہے تعلیم کا، اس کو بھی جو ہے میں ضرور سامنے لے کر آؤں گا. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک فلاحی ریاست کا ویژن ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، ایک پاکستان میں ہر ایک کو اس کے بنیادی حقوق ملے. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس طرف گامزن ہے. اب ساروں کو پتہ ہے کہ صحت کارڈ جیسی چیز جو ہے پورے پاکستان میں اس وقت صرف خیبر پختونخوا میں چل رہی ہے. ہم نے 125 ارب جب سے میں آیا ہوں میں دے چکا ہوں. اسی سلسلے میں ہم تعلیم پہ بھی جو ہے
کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا 22% تعلیم میں جاتا ہے، جو 430 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کم ہے. یہ تعلیم جو ہے آپ تمام بچوں کا حق ہے اور بنیادی حق ہے، اور یہ فری ہونی چاہیے. میں یہ ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت عوامی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے پیچھے عمران خان کا ایک واضح ویژن موجود ہے. عمران خان ہمیشہ تعلیم، صحت، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت پاکستان کو ترقی کی بنیادی ستون قرار دیتے ہیں. تعلیم کے میدان میں اس کا ویژن صرف ڈگریاں حاصل کرنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایسی تعلیم کی بات کرتے رہیں جو انسان کی سوچ اور وسعت دے، اسے سوال کرنے، تحقیق کرنے، تخلیق کرنے اور اپنے معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے. آسان الفاظوں میں آپ کو میں اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ تعلیم ایک ڈگری نہیں، ایک شعور کا نام ہے. اور یہ جو شعور ہے یہ عمران خان صاحب نے جو ہے اس نوجوان نسل اور ہمارے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ جیسے میں نے اپنی تقریر کی سٹارٹ میں کہا کہ جب ہم آپ کی عمر میں ہوتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں تھی. آج کا بچہ جو ہے ہم سے جو ہے بہت آگے ہے، اور الحمدللہ یہ چیز جو ہے آپ لوگ کو بہت آگے لے کے جائے گی. تعلیم کے میدان میں ان کا ویژن صرف ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ اس ویژن کی عملی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. نمل یونیورسٹی ہو، شوکت خانم میموریل ہسپتال ہو، اداروں کے قیام کے پیچھے یہی سوچ نظر آتی ہے کہ پاکستان میں ایسے ادارے بنائے جائیں جو عام آدمی کی معیار تعلیم، صحت کی سہولت فراہم کرنے میں کردار ادا کریں. اسی طرح عمران خان صاحب ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہیں کہ قومیں صرف سڑکیں، عمارتیں اور پل بنانے سے ترقی نہیں کرتی، اصل ترقی انسان کی تعمیر سے ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت، ان کی ذہنی کشادگی، کردار سازی، تحقیق، تخلیق اور صلاحیتوں پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی. میں آج کی تقریب میں اس سوچ کو ایک خوبصورت مثال ہے کہ ہم صرف بچوں کو انعام نہیں دے رہے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں اور انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. عمران خان آج جیل میں ہیں اور ہماری سیاسی موقف یہ ہے کہ قانون، حکمرانی، آئین اور جمہوری اصول کے لیے اپنی جدوجہد کی قیمت ادا کرتے رہیں. اور اگر ہم واقعی اپنے بچوں کے بہترین پاکستان چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا پاکستان بنانا ہوگا جہاں قانون سب کے لیے برابر، میرٹ کی قدر، اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے اور ہر شہری کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع ملے. یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب ہماری نسل دیکھتی ہے، اور یہی وہ پاکستان ہے جس کی تعمیر کے لیے ہم آج سے کام کرنا ہوگا. اب میں 1 منٹ لوں گا، صرف بتانا یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ایک بات بہت اچھی بولی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مزمل اسلم کو یا خیبر پختونخوا کی حکومت کو بولیں کہ ہم مشکور ہیں. آپ ہماری ذمہ داری بنتے ہیں. ہمیں جو ہے جتنا ہو سکے اس کمیونٹی کو جو ہے اسٹرانگ کرنا ہے. اگر یہ کمیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ تو اس کے سلسلے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال، اور اس میں میں صحرا جو ہے میں سب کو، سارے بچوں کو، ساروں کو کہوں گا کہ تالیاں بجائیں ریاض صاحب کے لیے سب سے پہلے. یقین جانیں کہ اتنا بے لوث خدمت کرتے ہوئے میں نے کسی پریس کلب کے صدر کو نہیں دیکھا جو ریاض صاحب آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے گھر کو بھول کے آپ ساروں کے گھر کی جو ہے نا پریشانی لے کے جو ہے نا رات کو سوتے ہیں. انہوں نے یقین جانے کہ جب آئے صحافیوں کی فلاح کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، بڑی عید کے آنے سے پہلے بڑی عید کی تیاری، سردی میں آنے سے پہلے سردیوں کی تیاری کے جو ہے میرے کوئی صحافی جو ہے بے روزگار اگر کسی صحافی کو کر دیا گیا ہے، جہاں تنخواہیں کٹ رہی ہیں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ کہ کس طریقے سے ان کے لیے جو ہے ان کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے. اور یہ مقاصد صرف صوبائی گرانٹ اینڈ ایڈ پہ نہیں، صوبائی حکومت نے کوئی 1 ارب سے زیادہ جو ہے 1.2 ارب روپے کے واجبات تھے جو تمام یہ جو کمپنی جیسے میڈیا کمپنیز ہیں ان کے. ریاض صاحب
جو ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ واجبات آپ نے ادا کرنے ہیں. ہم نے جو ہے 40 کروڑ ادا کر دیے, اس میں سے مزید جو ہے ابھی ہمارا وعدہ ہے وہ بھی ادا ہو جائیں گے. لیکن ریاض صاحب نے ایک اور بات بھی مجھ سے کی اور یہ کہا کہ یہ آپ باور کرائیں گے مالکان کو کہ آپ سب سے پہلے اس پیسے سے اپنے گھر میں نفع نہیں لے کے جائیں گے, جو واجبات ملازمین کے ہیں اس کو ادا کیا جائے گا. پھر اس سال ابھی ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور جو ہے آپ کی طرف سے بھی جو آپ لوگوں کے فنڈز بینک آف خیبر میں پڑے ہوئے ہیں, بینک آف خیبر ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ یہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے جس سے اسکالرشپس اور جو صحافیوں کی فلاح کے لیے کام ہوتا ہے اس کے ریٹ کو جو ہے 10.5% کر دیا ہے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہے فلاح کے لیے مختص ہوں. صحافیوں کے بچوں کے لیے وظائف اور انٹرنشپ کے لیے 1000 ملین یعنی کہ 1 ارب روپے, اور اگر اس کو میں کروڑوں میں بتاؤں تو 100 کروڑ روپے جو ہے اس سال رکھے گئے ہیں, جس میں 300 ملین ضم شدہ اضلاع کے لیے اور 700 ملین سیٹل ایریا کے لیے رکھے گئے ہیں. جیسے کہ ریاض بھائی نے بتایا کہ اب پشاور پریس کلب جو ہے عرصے اس کی نئی تعمیر ہوگی اور ایک وہ اس کو اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ بنایا جائے گا. ضیاء بھائی آپ نے جو ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بچوں کو بہت گرمی لگ رہی ہوگی, کیونکہ مجھے گرمی لگ رہی ہے تو بچوں کو بھی لگ رہی ہوگی. تو میں بینک آف خیبر کے ایم ڈی ضیاء بھائی کی جو ہے نا اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی جو ہے نا وطاست سے جو ہے بولتا ہوں, ایم ڈی صاحب اس ہال کے جو ہے اے سیز کو جو ہے آپ جو ہے کلچر ٹورزم کو اسپانسر کریں اور بینک آف خیبر کی طرف سے اس کو جو ہے اچھا کریں. اور جب پریس کلب بنے نئی بلڈنگ, ہم نے نئی بلڈنگ کے تو پیسے دے دیے ہیں, تو نئی بلڈنگ 2 سال میں آپ بنائیں گے 3 سال میں بنائیں گے؟ اس کے لیے جب اس کی تزئین و آرائش میں بینک آف خیبر جو ہے اس میں بھی وہاں پہ کچھ اگر یہ ہال وغیرہ بنا رہے ہیں تو کوئی بینک آف خیبر بھی اس میں جو ہے اپنی طرف سے CSR کر کے اس کو جو ہے پریس کلب میں جو ہے کوئی اس کی وہ کرے. جرنلسٹوں کے انڈومنٹ فنڈ کو 20 کروڑ سے بڑھا کے 50 کروڑ اس سال کر دیا گیا ہے. اگلے سال انشاءاللہ میں اس کو 1 ارب تک لے جاؤں گا. اپنی گھر اپنی چھت جو ہے یہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم لے کر آئے تھے, اس کو جو ہے موقع نہیں مل سکا. حکومت جو ہے آج ہماری نہیں ہے, لیکن اس سال کے پی حکومت نے جو ہے میڈیا کالونی کے لیے بھی 50 کروڑ پہ مختص کی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزیں جو آپ لوگوں کے لیے ہم نے کی ہے, اس میں مزید وقت کے ساتھ اضافہ کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو انڈومنٹ فنڈ جو ہے یہ جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے سال دوگنا کر دیں گے 50 کروڑ سے 1 ارب روپے. اور مزید اس کے بیچ میں جو بھی چیز ہو آپ سر میرے پاس آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے پریس کلب میں کا آپ کا نمائندہ جو ہے فائنانس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہم آگے بھی جو ہے اس کو جو ہے نا تمام چیزوں کو حل کرتے رہیں گے. اس چیز کے ساتھ آپ سارے مل کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اور زوردار تالیاں بجا کر جو ہے شکریہ ادا کریں گے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا, ضیاء صاحب کا, سب کا. پاکستان پاکستان پاکستان. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام تو محمد سنان ہے اور میں نے 2nd پوزیشن لی ہے پریس کلب پشاور پریس کلب والی کی طرف سے. ہمیں بہت گفٹ دیے اور ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں. السلام علیکم, میرا نام عازق فرحان ہے اور ہم یہاں پریس کلب کی طرف سے آئے ہیں اور یہاں میری 2nd پوزیشن آئی ہے اور یہاں پہ پریس کلب والے ہمیں پرائز دیں گے اور میں پریس کلب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سال ہمارے لیے اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. شکریہ. میں نے کلاس میں 1st پوزیشن لی ہے اور یہ پریس کلب والوں نے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ہمیں گفٹس دے رہے ہیں, تو میں ان کا شکریہ ادا کروں. ہر سال کی طرح اس سال بھی پشاور پریس کلب ممبرز کے ان بچوں کے لیے جنہوں نے مختلف امتحانات میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان کی پذیرائی کے لیے تقریب تقسیم انعامات کر رہا ہے.
یہ پروگرام بینک آف خیبر اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس بار کوئی 800 سے زائد ہمارا اندازہ ہے کہ بچے اور ان کے ساتھ والدین آئیں گے، اور مختلف ممبرز کے جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان کو نقد انعامات، ان کے ساتھ میڈلز اور ان کے ساتھ ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ اس بار چونکہ یوم آزادی کے ساتھ مناسبت سے، تو اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تھیم جو ہے وہ جشن آزادی کا دیا ہوا ہے، جھنڈے لہرا رہے پاکستان کے اور بچے جو ہے خوب انجوائے کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت اہم ایونٹ ہے اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ نسبتاً بڑا ایونٹ ہے۔ بالکل آج کا دن جو ہے دونوں لحاظ سے جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ایک طرف ہم اپنے بچوں، اپنے صحافیوں کے بچوں کی خوشی، ان کی کامیابیوں کی جشن منا رہے ہیں، تو دوسری جانب ہم آزادی کا بھی جشن منا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت خاص ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پشاور پریس کلب جو ہے اپنے صحافیوں کے لیے، اپنے ممبران کے لیے، ان کے بچوں کے لیے وقتاً فوقتاً ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ پشاور کے صحافی جو ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں اپنی صحافت کرتے ہیں، بہت کم ان کو موقع ملتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو اس وجہ سے پشاور پریس کلب جو ہے ان کی اس طرح ایکٹیویٹیز اور ان کی صحافی جو خدمات ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسی جو ہے غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور کوشش ہے یہ، چونکہ ہماری ریسورسز بہت کم ہے تو اس میں مزید اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس کو اگر بحال رکھا جائے، مینٹین رکھا جائے تو یہ بھی کافی ہے، کیونکہ اس سے بچوں میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے بچے جو ہے نا وہ بہت غریب بچے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لہٰذا اور وہ بہت کم اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اسکول میں یا بورڈ میں ان میں وہ پوزیشن حاصل نہیں کرتے جو مالدار لوگوں کے اور دیگر لوگوں کے، تو ہمارے بچے بہت کم نمبر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی سطح پر ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ جی بالکل اس مرتبہ ہم نے ایک نئی تھیم دی ہے، اور اس نئی تھیم میں ہم نے یہ دیا ہے کہ ہم نے ایک قومی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیا ہے، اور اس وقت قوم جو ہے تو جشن آزادی کی تقریبات منا رہی ہے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی مل رہی ہے، اسی تناظر میں ہم اس کو جو ہے تو اس تناظر میں ہم یہ انتظام کیا ہے کہ ہم بھی ان خوشیوں میں بھی شامل ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے تو اس وقت ہمارے ملک میں ہماری جو بہادر فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہی ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے نا خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی تقریب جو ہے تو جہاں پر ہمارے آج جو بچے ہیں ان کی جو ہے تو کامیابی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنی جشن آزادی کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میرا نام ہیرا ہے اور میں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، میں نے اسکول کی طرف سے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، اور میں نے بہت محنت کی تھی، اور مجھے اسکول کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا ہے، اور مجھے اس کا یہ صلہ ملا کہ پریس کلب کی طرف سے بھی مجھے ایوارڈ ملا ہے، کیش پیسے ملے۔ میرا نام عائشہ ہے اور آج ہم نشتر ہال آئے ہیں پریس کلب والوں کی طرف سے۔ آج ان لوگوں نے پروگرام ارینج کیا ہے پوزیشن ہولڈرز کے لیے، ان کو انعامات دیے جائیں گے، میڈلز، پرائز وغیرہ۔ گریڈ 7 میں پڑھتا ہوں اور میں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، اور میں نے پریس کلب والوں نے ہمیں بلایا ہے ادھر پوزیشن کے بارے میں ہمیں گفٹس دیں گے۔ میرا نام مائدہ ہے، میں نے 1 کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے، اور میں نے اسکول میں بڑے ایوارڈس بھی لیے ہوئے ہیں، اور آج میں اپنے بابا کے ساتھ پریس کلب میں آئی ہوں، پریس کلب سے مجھے ایوارڈ ملے گا، اور میں بڑی خوش ہوں کیونکہ بابا نے مجھے اتنی دعائیں بھی دی ہیں، اور ساتھ میں آگے بھی بہت سارے ایوارڈ۔ میں 3 کلاس میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، میری ڈبل پروموشن ہوئی، اب میں 5 کلاس میں ہوں، اور پریس کلب والے نے میرے لیے انعامات بھی رکھے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ تھینک۔ میرا نام محمد اسد علی ہے، میں فرسٹ پوزیشن آیا ہوں، اور میں یہاں پہ اپنے بابا کے ساتھ آیا ہوں، یہاں پہ ہمارے لیے پریس کلب میں انعامات رکھے ہوئے ہیں،